بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلی میڈیا نیٹ ورک نشریات میں تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ مشتاق شمی۔ اس مقبول عام چینل کے تمام ویورز کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ ناظرین، ویلی میڈیا نیٹ ورک سے پیش ہے DTC انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ہمارا یہ خاص پروگرام جو جیتا وہی سکندر۔ چنانچہ یہ پروگرام ہم کل 23 دسمبر کو ہی چلانے والے تھے، لیکن انٹرنیٹ سروس کی کم رفتاری کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جمہوری نظام میں سروں کو تولا نہیں کرتے بلکہ گنا کرتے ہیں۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیتا وہی سکندر۔ جی ہاں ناظرین، حال ہی میں اختتام پذیر ہو چکے DTC الیکشن میں ہزاروں امیدوار انتخابی سیاست میں اپنا قسمت آزما چکے ہیں اور آخر پر 280 امیدوار جیت کے آئے اور مقدر کے سکندر بن بیٹھے۔ یہی ہے زمانے کا دستور۔ ناظرین، 1947 کے بعد جموں کشمیر کی انتخابی تاریخ میں یہ پہلا موقع رہا جب یہاں پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات عمل میں لائے گئے۔ الیکشن ہاضہ کے انعقاد سے قبل انتظامیہ نے جموں خطے کے 10 اور کشمیر وادی کے 10 ضلعوں کو 14 بلاک سیگمنٹس میں تقسیم کر کے کل ملا کر 280 بلاک سیگمنٹس مورد وجود لائے، اور ان سبھی بلاک سیگمنٹس میں 8 مراحل کے دوران 28 نومبر سے لے کر 19 دسمبر تک انتخابی عمل مکمل کر لیا گیا۔ لگ بھگ ایک ماہ تک انتخابی دنگل شدت کے ساتھ جاری رہا، جس دوران بعض قومی اور مقامی سیاسی جماعتوں نے عوام کا ووٹ اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے تمام تر حربے آزمائے۔ پرسوں 22 دسمبر کو صبح 9 بجے سے لے کر رات دیر گئے تک ووٹ شماری کا عمل جاری رہا اور تمام کے تمام 280 کونسل نشستوں کے نتائج بغیر کسی رکاوٹ کے رات 12 بجے تک ظاہر ہو گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 سیاسی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد جو پیپلز الائنس آف گپکار ڈکلریشن نام سے مشہور ہو چکا ہے، سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور BJP سیٹوں کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق PAGD نے کل ملا کر ان انتخابات میں 112 نشستیں حاصل کر لی، جن میں سے NC کے حصے میں 69، PDP کے حصے میں 29، پیپلز کانفرنس کے حصے میں 9 اور CPIM کے حصے میں 5 سیٹیں آئی، جبکہ پیپلز موومنٹ کے خطے میں 3 نشستیں چلی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ الائنس میں شامل مظفر حسین شاہ کی عوامی نیشنل کانفرنس الیکشن ہاضہ میں اپنا خطہ تک نہ کھول پائی۔ BJP سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئی۔ پارٹی ہاضہ نے تنہا 75 نشستیں حاصل کر لی، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس صرف 27 نشستوں پر فتح درج کرنے میں کامیاب رہی۔ سعید محمد الطاف بخاری کی سربراہی میں کوئی 8 ماہ قبل مرج وجود آئی نئی سیاسی جماعت اپنی پارٹی الیکشن ہاضہ میں کل ملا کر 12 سیٹوں پر ہی اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزاد امیدوار بھی 50 سیگمنٹوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دینے میں کامیاب رہے۔ PDF 2، پینتھرز پارٹی 2، جبکہ BSP 1 نشست جیتنے میں کامیاب رہی۔ کشمیر وادی میں زبردست اچھل کود اور بے تحاشا پیسہ خرچنے کے باوجود BJP یہاں پر صرف 3 سیگمنٹ پلوامہ، کاکپورہ اور بالہامہ جیتنے میں کامیاب رہی۔ ان تینوں سیگمنٹس میں عسکری دباؤ اور بائیکاٹ کی وجہ سے چند سو ووٹ ہی کاسٹ ہو چکے تھے۔
یہاں پر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اگر اس بار بھی الیکشن بائیکاٹ کیا جاتا تو بی جے پی کو بیشتر سیگمنٹس پر قابض ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. گپکار الائنس کو جموں خطے میں بھی سیٹوں کی اچھی خاصی تعداد جیتنے میں کامیابی ملی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عوام نے آر پار اب کی بار الائنس کو اس لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا تاکہ یہ اتحاد جموں کشمیر کا 5 اگست 2019 کا درجہ واپس لانے کے لیے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد جاری. ناظرین، الیکشن حاضہ کو احسن اور غیر جانبدارانہ طریقے سے منعقد کرانے کے لیے جموں و کشمیر کا الیکشن کمیشن جہاں مبارکبادی کا مستحق ہے، وہیں اس امر میں بھی دو رائے نہیں کہ مقامی انتظامیہ الیکشن مہم کے دوران امیدواروں کے ساتھ دروخی پالیسی اپنا کر جانبداری کا بھرپور مظاہرہ کر چکی ہے. جی ہاں، وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو اہم امیدوار جیت درج کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان میں سابقہ وزیر تاج محی الدین، سابقہ نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگ کی اہلیہ سفینہ بیگ، اور ان کے علاوہ سابقہ وزیر عثمان مجید کی اہلیہ بھی شامل ہے. سابقہ ایم ایل اے شعیب لون، پردیش کانگریس کے صدر غلام احمد میر کے فرزند، پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر ایڈوکیٹ غلام نبی ہنجورہ کے بیٹے، سابقہ ایم ایل سی صوفی یوسف کی اہلیہ، سابقہ وزیر چودھری ذوالفقار علی کی اہلیہ، سابقہ وزیر چودھری لال سنگھ کی دھرم پتنی، سابقہ وزیر ہرش دیو سنگھ کی دھرم پتنی، سابقہ منتری شکتی سنگھ پریہار، سابقہ ایم ایل اے ممتاز خان اور دوسرا سابقہ ایم ایل اے شاہ محمد تانترے کو ان انتخابات میں دھول چٹائی گئی. اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکے لگ بھگ تمام امیدواروں کو عوام نے گھٹنوں کے بل گرا دیا. ان میں خاک کے پیرزادہ محمد شفیع کا نام قابل ذکر ہے. ناظرین، ڈی ڈی سی نتائج ظاہر ہونے کے فوراً بعد پرسوں رات سے ہی جموں کشمیر کے تمام گاؤں دیہات میں جشن کا ماحول پایا گیا. کامیاب امیدواروں کے حمایتی جیت کی خوشی میں ناچتے اور گاتے رہے، اور ناچ گانے کا یہ سلسلہ کل رات دیر بیر تک جاری رہا. ڈول نگاروں کی تھاپ پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو روایتی ناچ گانے میں مصروف. الیکشن حاضہ میں کل ملا کر 12 سیٹوں پر ہی اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی. آزاد امیدوار بھی 50 سیگمنٹوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دینے میں کامیاب رہے. پی ڈی ایف 2، پینتھرس پارٹی 2، جبکہ بی ایس پی ایک نشست جیتنے میں کامیاب رہی. کشمیر وادی میں زبردست اچھل کود اور بے تحاشا پیسہ خرچنے کے باوجود بی جے پی یہاں پر صرف 3 سیگمنٹ پلوامہ، کاکپورہ اور بالہامہ جیتنے میں کامیاب رہی. ان تینوں سیگمنٹس میں عسکری دباؤ اور بائیکاٹ کی وجہ سے چند سو ووٹ ہی کاسٹ ہو چکے تھے. یہاں پر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اگر اس بار بھی الیکشن بائیکاٹ کیا جاتا تو بی جے پی کو بیشتر سیگمنٹس پر قابض ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. گپکار الائنس کو جموں خطے میں بھی سیٹوں کی اچھی خاصی تعداد جیتنے میں کامیابی ملی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عوام نے آر پار اب کی بار الائنس کو اس لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا تاکہ یہ اتحاد جموں کشمیر کا 5 اگست 2019 کا درجہ واپس لانے کے لیے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھ پائے. اب ہم ضلع بڑگام کی بات کرتے چلیں. یہاں سے نیشنل کانفرنس 8 سیگمنٹ، پی ڈی پی 2، پی ڈی ایف 2، آزاد امیدوار 2، جبکہ پیپلز موومنٹ ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے. ویلی میڈیا نیٹ ورک نے ووٹ شماری سے قبل ضلع بڑگام کے حوالے سے جو ایگزٹ پول ظاہر کیا تھا وہ 80% صحیح ثابت ہوا.
चाडोरा, रटसुन और खान साहब ब्लॉक सेगमेंट्स के बगैर बाकी मंदा तमाम 11 सेगमेंट्स के हवाले से हमारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। हमने अपने एग्जिट पोल में इस बात का भी इंकिशाफ किया था कि जिला बेड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पार्टी के जिला सदर बेड़गाम हाजी अब्दुल अहद डार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बेड़गाम के चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं और यह इंकिशाफ भी सही साबित होने जा रहा है। नाजरीन, हम बताते चलें कि बेड़गाम ब्लॉक से हाजी अब्दुल अहद डार, नारबल से फयाज अहमद डार, खान साहब से बशीर अहमद बट, पारनिवास से साइका अख्तर, नागाम से अफरोजा बानो, सुरसियार से चौधरी नज़ीर अहमद, पखरपोरा से मौलवी बशीर अहमद डार, चाडोरा से इंशा शौकत, सोयबुक से फयाज अहमद मलिक, बीरवा से नज़ीर अहमद खान, खाग से मौलवी निसार अहमद, रटसुम से शेख खुर्शीद अहमद, सुखनाग से रोजिया मंजूर और बीके पोरा से साइमा जान कामयाब करार पाए। नाजरीन, यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि हल्का इंतखाब खान साहब जो बरसों से पीडीएफ का गढ़ रह चुका है को डीडीसी इलेक्शन के दौरान बड़ा झटका लग गया। यहाँ के 3 ब्लॉक सेगमेंट्स में पार्टी हज़ा सिर्फ सुखनाग सेगमेंट जीतने में कामयाब हो गई। अलबत्ता पार्टी ने हल्का इंतखाब बीरवा से वाबस्ता रटसुनु ब्लॉक सेगमेंट में जीत दर्ज कर ली। इस तरह से अब की बार पार्टी हज़ा खान साहब के बाहर किसी दूसरे हलके में अपने पंजे गाड़ देने में कामयाब हो गई। हल्का इंतखाब चेयरशिप जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन कमजोर हो चुकी थी, अब दोबारा पटरी पर आते हुए नजर आ रही है। हल्का हाजा के तीनों सेगमेंट्स में एनसी के डीडीसी उम्मीदवार कामयाबी के झंडे गाड़ देने में कामयाब हो गए। हल्का इंतखाब चाडोरा जो 2002 से पीडीपी का सेफ जोन बना रहा, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी होने लगी है। बीरवा असम्बली हल्का जिला बेड़गाम का हसास तरीन हल्का है। यहाँ से एनसी के नायब सदर वजीर आला उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला गुज़श्ता असम्बली इलेक्शन जीत चुके हैं। अब की बार नज़ीर अहमद खान ने यहाँ के 2 सेगमेंट्स में पार्टी सपोर्ट के बगैर ही कामयाबी हासिल करके उमर अब्दुल्ला के घर तक साफ साफ अल्फाज में ये पैगाम पहुंचा दिया कि उनको अब की बार अपने लिए बीरवा के बजाय किसी और इंतखाबी हलके की तलाश शुरू करने में देर लगा देनी नहीं चाहिए। अलबत्ता बेड़गाम इंतखाबी हलका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और आइंदा भी रहने का इशारा मिल रहा है। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के खास प्रोग्राम जो जीता वही सिकंदर का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। वैली मीडिया की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, वसलाम।